اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 61، لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ۔ عورتوں کا تنگ، باریک یا عریاں لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف سے جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے قسم کے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے، یعنی اس سے مراد ہنٹر ہے یا اس طرح کے کوئی بھی ہتھیار ہیں جو لوگوں پر تشدد کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اور وہ ایسے حکمران ہوں گے جو مظالم ڈھائیں گے، بلا وجہ تشدد کریں گے اور انتہائی سفاکی ہوگی۔ اس سے حکمران بھی مراد ہو سکتے ہیں، قومیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آج کل ہم فلسطین کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کوڑوں کی جو مثال دی گئی ہے وہ تو جسٹ ایک مثال ہے، مراد یہاں سے یہ ہے کہ ظالم لوگ ہوں گے، بے رحم قسم کے لوگ ہوں گے اور وہ ہر طرح کا تشدد کریں گے۔ اب چاہے ان کے لیے بامز کا استعمال کرنا پڑے یا کسی بھی طرح کے میزائلز کا یا جس بھی طرح سے، تو اس طرح کے سفاک اور بے رحم قسم کے لوگ بھی قیامت سے پہلے ہوں گے۔ اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لباس بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے قیامت سے پہلے کا۔ اور ہم سب یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ باریک لباس پہن کر عورت کس طرح سے مردوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو آج کا دور لباس سے تو بہت ہی آگے گزر گیا ہے، یعنی باریک لباس پہننا یہ تو بہت معمولی سی بات بن گیا ہے۔ آج کا دور تو اس سے بھی زیادہ آگے گزر گیا ہے۔ کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جن کے لیے لباس کے کوئی معنی ہی نہیں، یعنی جو لباس کا مقصد ہے تن ڈھانپنا، وہ تو ان کا مطلب ہی نہیں۔ یہ تو آزاد خیال عورتوں کی بات ہے۔ اگر ہم شریف گھرانوں میں بھی دیکھ لیں تو اگر کوئی مرد ٹخنوں سے اونچی شلوار پہن کر گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ اس کے اوپر کس کس طرح کے کامنٹس دیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس دور کا ہے یہ، حالانکہ وہ سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن شریف گھرانوں کے یہ حالات ہیں کہ ایسے مردوں پر یا ایسے لڑکوں پر کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں، ہنسا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ملا ہے اور مولانا بن کر گھر سے نکل رہا ہے۔ تو یہ آج شریف گھرانوں کا حال ہے۔ لیکن انہی گھروں میں اگر لڑکیاں یا بڑی بڑی عمر کی خواتین ٹخنوں سے اونچی شلواریں پہنتی ہیں تو بڑا فخر سے دیکھا جاتا ہے اور کوئی منع تک بھی نہیں کرتا، یعنی مردوں کو جس بات پر عمل کرنا چاہیے اس کا مذاق بنایا جاتا ہے اور عورتیں ٹخنوں سے اونچی شلواریں پہننا اپنی لباس کا حصہ سمجھتی ہیں۔ باریک دوپٹے پہننا
کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیندار بچیاں، خواتین بالکل باریک قسم کے نہ ہونے کے برابر دوپٹے پہنتی ہیں، ٹخنوں سے اونچی شلواریں پہنتی ہیں، اور پھر کہا کیا جاتا ہے کہ عورتوں ہی کی تو محفل تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو عورتوں کی محفل میں پھر بے لباس ہو کر آ سکتے ہیں، تو پھر کیوں پہننا ہے؟ عورتوں کی بھی محفل ہے اگر، تو لباس پہن کر بھی کیوں آئے ہیں؟ پھر اس کا تعلق ایمان سے ہے. جب اتنی سمجھ ہے کہ عورتوں کے درمیان بھی لباس پہننا ہے، تو پھر یہ سمجھ کہاں چلی جاتی ہے کہ ٹخنوں سے اونچی شلواریں نہیں ہونی چاہیے، باریک دوپٹے، نیٹ کے دوپٹے نہیں ہونے چاہیے. آج کل اگر آپ دیکھیں ٹخنے سے اوپر ٹراؤزرز یا دوپٹے، یہ بھی کم بات ہے. اب تو بازو ڈھانپنا بھی ضروری نہیں سمجھتی ہیں مسلمان عورتیں. اگر دیکھا جائے تو آج کی مسلمان جو عورتیں ہیں یا جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں، وہ دوپٹہ اوڑھنا تو بالکل غیر ضروری سمجھتی ہیں، بلکہ لباس میں ان کے بازو تک بھی نہیں ہوتے. بیک لیس کپڑے، اس طرح کے لباس پہنتی ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے خود کو مسلمان کہتی ہیں. اتنے بڑے بڑے آگے سے گلے، اور پھر اس کے باوجود اس طرح سے وائرل ہوتی ہیں، اور اتنے فخریہ انداز میں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اس دن ہم پڑھ رہے تھے کہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو نچا کر یا ڈانس کروا کر کے ہمارا بچہ کسی محفل میں ناچے تو وہ خوش ہوتے ہیں. اور آج اگر ہم دیکھیں تو اس سے بھی بڑھ کر بے لباس ہو کر اگر لڑکی گھر سے نکلے تو بھی شاید ماں باپ خوش ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے لباس پہن کر تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، اور ماں باپ بڑے فخر سے ان کو گلے لگا کر چوم رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی اتنا آگے بڑھ گئی ہے اپنے نام میں. اور ایسی عورتیں کیا کہتی ہیں پھر؟ میرا جسم میری مرضی. کس کا جسم اور کس کی مرضی؟ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے اور اللہ ہی کی مرضی ہونی چاہیے. مسلمان عورتوں اور مردوں کا لباس اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کا بنایا ہے. ایک ڈھیلا ڈالا لباس ایک مسلمان عورت کی اور ایک مرد کی پہچان ہے، اور وہ لباس کورڈ کرنے والا ہو، نہ کہ جسم کو ظاہر کرنے والا ہو. تو ایسا لباس پہننے سے کیا فائدہ؟ اور یہ علامت آج باقاعدہ نظر آ رہی ہے کہ عورت کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہے. یعنی باقاعدہ مردوں کے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے. سیلیبریٹیز کو تو چھوڑیں، وہ تو پھر جو حدیں ہیں نا وہ بھی کراس کر چکی ہیں. لیکن اگر ہم مالز وغیرہ میں دیکھ لیں تو بچیاں کس طرح سے ڈریس اپ ہو کر سیل گرل بنی ہوئی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا اگر اللہ پر توکل کیا جائے گا تو اللہ رزق نہیں دے گا؟ اگر ایک بات کی ٹھان لیں کہ حلال طریقے سے ہی کمانا ہے، چاہے کم کمانا ہے، تو کیا اللہ روزی نہیں دے گا؟ وہ کتنا کما لیتی ہوں گی. ان کا آپ میک اپ دیکھیں اور ان کے ڈریسز دیکھیں. لڑکیاں اور لڑکے سیم لباس پہن کر سیل مین اور سیل گرل بنی ہوئی ہیں. لڑکوں کو تو لڑکیوں والا لباس نہیں پہنایا جاتا. پھر لڑکیاں کیسے راضی ہو جاتی ہیں اس بات پر کہ جو بھی لباس دیا جائے گا ہم پہنیں گے، اس جاب کا تقاضا یہی ہے، ہم پورا کریں گے. ایون کہ فل میک اپ کے ساتھ ان کو ماڈلنگ کے لیے ہر جگہ پر شو پیس بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. صرف ان کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے خود اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہلے کروا رہی ہوتی ہیں. اور ایک بار پوچھا بھی تھا ایک بچی سے کہ کیا ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے میک اپ کر کے اور آپ اس طرح کھڑی ہوں، اگر آپ سادگی کے ساتھ اسکارف پہن کر بھی کھڑی ہو جائیں تو کیا یہ چیزیں آپ کی سیل نہیں ہوں گی؟ انہوں نے کہا کمپنی کی ڈیمانڈ ہے. پہلے ہمیں کمپنی 2 مہینے تک اس بات کی ٹریننگ دیتی ہے، ہمیں میک اپ کرنا سکھاتی ہے، اور ہمیں اس بات پر دیکھتی ہے کہ ہمارے اندر کتنا کانفیڈنس ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، یعنی مردوں کے ساتھ. 2 مہینے تک باقاعدہ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہماری جاب کنفرم ہوتی ہے. لیکن کنفرم کرنے کے لیے آپ خود ان کو اوکے کرتے ہیں تو وہ کنفرم کرتے ہیں. تو بات ساری یہی ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ اللہ پر اتنا کم کیوں ہو گیا ہے کہ اگر وہ حلال طریقے سے کمائیں گے تو اللہ رزق کم دے گا. اللہ نے تو جتنا نصیب میں لکھا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، وہ ہر طریقے سے آپ کو ملے گا، مل کر ہی رہے گا. پھر کیا ضرورت ہے کہ اس طرح سے پیشے اختیار کرنا؟ اور آج کل تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے، یہ فیشن ہے کہ فلاں فلاں بڑے سے بڑے مال میں اگر جاب مل جائے اور اس طرح کی بے حیائی کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. یعنی ہم اس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ کرنے والی بچیاں بالکل بھی برا نہیں سمجھتی، خوشی خوشی کر رہی ہیں. وہاں لڑکیاں اور لڑکے آپس میں کس طرح سے گھل مل کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جو وہاں جابس کر رہے ہوتے ہیں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، وہ کس طرح سے بے حیائی کے ساتھ گھل مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نامحرم ہے ایک دوسرے کے لیے.
لیکن اب نامحرم والا تو لفظ ہی ان کے لیے غیر ضروری ہو گیا. تو یہ جو کپڑوں کا فیشن ہے یہ بھی کون لایا ہے؟ آج عورتیں ہی لائی ہیں کہ ہم وہ پہنے جسے دیکھ کر لڑکوں کو ہم اچھے لگیں، مردوں کو ہم اچھے لگیں. لوگوں کی توجہ ہم پر پڑنی چاہیے اور ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے. جتنی بھی فلمیں بنتی ہیں یا ڈرامے ہیں، ڈرامہ سیریلز ہیں، اس بات پر اگر غور کریں تو مردوں کو کب ننگا دکھایا جاتا ہے؟ کوئی ایڈ لے لیں، مرد تو پورے کے پورے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، مگر عورت کا لباس کم سے کم اور کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عورت خود قصوروار ہے. عورت نے خود اپنے آپ کو اتنا سستا کیا ہوا ہے کہ جیسے چاہے معاملہ کر لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس صرف پیسہ آنا چاہیے. تو ایک حرام کمائی کا فتنہ، اوپر سے بے حیائی کا فتنہ، یہ سب فتنے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو بہت زیادہ یہ شرمناک بات ہے اور ڈرانے والی بات ہے کہ لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ. بیرون ملک شفٹ ہو جاتے ہیں پاکستان سے، یہاں سے ایئرپورٹ تک پہنچتے نہیں کہ لباس بدل جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا کسی ملک کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں گے تو اپنا لباس چھوڑ دیں گے، شلوار قمیض عبایا حجاب سب کچھ اتار دیں گے، دوپٹہ بالکل چھوڑ دیں گے، جینز اور ٹی شرٹ میں آپ ہمارے ملک میں آئیں گے تو ہی انٹری، تو ہی ویزا ملے گا؟ آپ نے کبھی کسی غیر ملکی عورت کو دیکھا ہے کہ وہ پاکستان آ کر شلوار قمیض میں آپ کو نظر آئے؟ الا یہ کہ وہ اپنا دین اور اپنا مذہب بدل لے، وہ مسلمان ہو جائے، اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شلوار قمیض میں آپ کو نظر آ جائے، ورنہ سوال ہی نہیں کہ وہ اپنا لباس چھوڑے، اپنا کلچر چھوڑے. لیکن ہمارے مسلمانوں کو یہاں کسی بھی ملک کا، لندن، امریکہ، یورپ کنٹریز کا ویزا ملا اور ادھر ان کی ڈریسنگ چینج، ایئرپورٹ پہنچتے ہی پینٹ اور شرٹ میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بس مسلمان ہے ہی نہیں. بڑی بڑی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے، بچیوں کو نہیں، پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا پھر ضمیر بالکل مر چکا ہے، اور یا مسلمان ہونا اپنے لیے برائی سمجھنے لگ جاتے ہیں. اتنا فخر کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ انہی کا ٹرینڈ اپنانا ہے. اللہ تعالی ہمیں، ہماری بچیوں کو اس بات کی سمجھ دیں کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے، عورت سے اللہ تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا ہے. عورت تو کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو ہے، عورت کا معنی اگر دیکھا جائے تو عورت تو کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو ہے، لیکن اس کے باوجود عورت اپنے نام کا بھی مطلب آج بھول گئی ہے، اپنا کردار بھول گئی ہے، اپنی صفات بھول گئی ہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے.